زندگی گزارنے سے کیا اس کی جو خاصیت ہے پتہ چلے گی. جیسے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں کس نے روشن کیا ہے؟ نور نے، مطلب روشنی نے ہمیں روشن کیا ہے. یہ لائٹ نہ ہوتی تو کیا میں کلام پڑھ سکتا تھا؟ یہ ایک منصوبی لائٹ ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں حکمت اور دانائی، اور ایڈیسن نے یہ لائٹ ایجاد کی تھی، اور اس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں روشن ہیں. اور آج ہم اس روشنی کے ساتھ اپنے سارے کام کرتے ہیں اور اس کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. اور روشنی ہونا، دماغ میں بھی روشنی ہونا بہت ضروری ہے، دل میں بھی روشنی ہونا ضروری ہے، بدن پہ بھی روشنی ہونا ضروری ہے، اور روح پہ بھی روشنی ہونا ضروری ہے. اور یہ ان میں سے ایک بھی فیوز اڑا ہوگا تو ہم اپنی زندگی کے اندر کیا نہیں کر سکیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کیونکہ ہمارے اندر روشنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے، آگے بڑھ سکیں گے. اور ہمیں اندھیرے سے کے اندر ہمیں بھاگنے یا کچھ ڈھونڈنے کی، روشنی کے اندر ہر چیز ہمیں آسانی سے نظر آ جاتی ہے، کیونکہ ہم کدھر ہیں، روشنی میں. اور تاریکی کا فرزند کون ہے؟ ابلیس ہے. تو ہمیں کس میں رہنا ہے؟ روشنی میں رہنا ہے. اور ہم یہ ہے کشتیوں 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے ہم ترتیب وائز پڑھیں گے، اور خدا کی اس روشنی کو جانیں گے کہ ہمارے بدنوں کے لیے، ہمارے ذہنوں کے لیے، ہمارے دلوں کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے کیسے ہے. پس عزیزوں فرزند کی طرف سے خدا کی مانند بنو. کیا بنو؟ پس عزیزوں فرزندوں کی طرف سے خدا کی مانند بنو. ہم کیا خدا کی مانند بن سکتے؟ نہیں. اس لیے کیونکہ ہم میں کیا نہیں ہے، روشنی نہیں ہے. خدا کیا ہے؟ روشنی ہے. خدا ہمیں کیا کہتا ہے؟ کس کی مانند بنو؟ خدا کی مانند بنو. ہم بنے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں بننا ہے. اور کس سے بنیں گے؟ جب خدا یسوع مسیح کی ہمارے اندر روشنی ہوگی، کیونکہ اس نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دیا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے اس دنیا میں کیا ہے، روشن ہیں. اس لیے خدا نے کہا کہ خدا کی مانند بنو. اور خدا یسوع مسیح نور کی وجہ سے پیدا ہوتے تھے، اور وہ نور ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. ہم بڑے گے دوسری آیت پہ، اور محبت سے چلو. کس سے چلنا ہے؟ مطلب زندگی کو چلانے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے. اور جب ہمیں محبت نہیں ہوگی تو بہت ساری ایسی رکاوٹیں آ جائیں گی جس سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو اور ان خوشبوؤں کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. کس کی مانند؟ خوشبو کی مانند. مطلب خوشبو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں کیا ہوتی ہے؟ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمیں محبت نظر نہیں آتی پر ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ کون ہم سے پیار کرتا ہے اور کون ہمیں پیار نہیں کرتا. اور یہ آپ کی فیلنگ آپ کو کیا کرتی ہے؟ محبت کی آگاہی کرتی ہیں، اور آپ کے اندر وہ ایک بات ڈالتی ہے کہ کون سا شخص آپ سے نفرت کرتا ہے اور کون سا شخص آپ سے پیار کرتا ہے. اس کی کیا ہے کہ خدا کی مانند بنو. مطلب ہمیں کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے، قربانی ہونی چاہیے، اس کی محبت کی نظر کرنی چاہیے اپنی جانوں کو، اپنی زندگی کو، تاکہ ہم کس میں چلیں؟ نور میں چلیں. ہم تیسری آیت کی طرف پڑھیں گے. اور جیسا کہ مقدسوں کی مناسبت سب تم میں حرام کاری کہ کس طرح کی ناپاکی اور لالچ کا ذکر کرتا ہوں. کیا چیز ہے؟ اور جیسا مقدس، خاص کر کے مقدسوں کے لیے بات ہے کہ مقدسوں کے لیے تم میں حرام کاری، مطلب بہت یہ ایک گناہ کی بات ہے جو کہ حرام کاری کی وجہ سے ہمیں آ جاتی ہے. اور ناپاکی یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے خدا سے نور کی طرف سے دور کرتی ہے. جب ہم ناپاک آتے ہیں تو ہم پہ خدا کا نور اور اس کی روشنی کیا نہیں ہوتی؟ چمکتی نہیں ہے. اور لالچ کی وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ لالچ ایک ایسا ہے جو کہ بت پرستی کے برابر ہوتا ہے، اور خدا اس کا اجر کسی حد تک نہیں دیتا. ہمیں اپنے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں
آگے بڑھنے نہیں دیتی اور نور سے دور کرتی، اور نہ بے شرمی اور گوہی ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں ہے بس کہ اس کی شکر گزاری ہو۔ ہمیں ٹھٹھا بازی نہیں کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے؟ شکر گزاری کرنی چاہیے، جس کے ساتھ ہماری زندگی آگے بڑھنی چاہیے، اور ہم کسی کی جو کیا کہتے ہیں دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ اور 5 منٹ، کیونکہ تم جو خوب جانتے ہو، کیا تم جو خوب جانتے ہو، ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم نور اور روشنی اور خداوند یسوع کی کسی کو حرام کار یا ناپاک یا لالچی یا بت پرست کے برابر ہے۔ کیا کون سی چیزیں؟ غور سے سننا، حرام کاری، ناپاک، لالچی اور بت پرست کے کیا ہے؟ برابر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، تبھی ہمیں کیا چمکے گا؟ نور چمکے گا۔ جب ہم یہ ساری چیزیں اپنے اندر انٹر کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا نہیں چمکتا؟ نور نہیں چمکتا، اور نور جب چمکتا نہیں ہے تو ہم کس میں ہوتے ہیں؟ اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اور ہم چھٹی آیت کی طرف پڑھیں گے، کوئی تم کو بے فائدہ یا ان باتوں سے دھوکہ نہ دے۔ کن سے؟ ان باتوں سے کیا نہ کرے؟ دھوکہ نہ دے۔ ہمیں دھوکے میں نہیں آنا، ہمیں اس چیز کے اندر پھنسنا نہیں ہے جو کہ ہمیں چلاکی یا ہوشیاری یا مکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ کی جاتی ہیں، کیونکہ انہی کے گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزند پر خدا کے غضب نازل ہوتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جب ہم کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ غضب نازل ہو جاتا ہے۔ تو نافرمانی اس کا مطلب بہت خطرناک بات ہے۔ جب ہم برے کام کرتے ہیں، بری تصویریں کرتے ہیں، برے فیل کرتے ہیں، تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کا غضب، اور خدا کا غضب بہت بڑا غضب ہوتا ہے۔ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم ساری عمر بحال نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ خدا کا غضب ہوتا ہے۔ ہمیں اس غضب سے باہر آنا ہے، کیونکہ وہ جو چیزیں ہمیں زندگی نہیں دے سکتی، نور نہیں دے سکتی، خوشی نہیں دے سکتی، تسلی نہیں دے سکتی، تشفی نہیں دے سکتی، ہمارے پرابلم نہیں سولو کر سکتی، ہمیں اس کے ساتھ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں روشنی نہیں دے سکتی، اور ہم اس کے ساتھ، اور ہم خدا کے دل کو دکھاتے ہیں، تو ہم کس میں چلے جاتے ہیں؟ خدا کے غضب میں، ہم اس کی فرمانبرداری سے کیا ہو جاتے ہیں؟ باہر آ جاتے ہیں۔ ہمیں خاص کر کے سب چیزوں سے جو خدا سے دور کرتی ہیں، ہمیں ان سے کیا آنا ہے؟ باہر آنا ہے۔ ساتھ میں پس ان کے کاموں سے شریک نہ ہو، پس ان کاموں میں شریک نہ ہو، مطلب خدا منع کرتا ہے ہمیں ان میں کیا ہے؟ ہمیں شرکت نہیں کرنی۔ کہ کوئی ایسا شخص ہے، ہمیں اس سے دور جانا چاہیے، کوئی ایسی بہن ہے، ہمیں اس سے دور جانا چاہیے، کوئی ایسا ماحول ہے، ہمیں اس سے دور جانا چاہیے، کیا کہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ برے ماحول کی وجہ سے آپ میں کیا ہو جاتی ہیں؟ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں برا ماحول لینا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری اچھی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، اور ان کو درست اور ان کو صحیح کرنے کے لیے عمر لگ جاتی ہے۔ آئے ہم 8ویں آیت کی طرف بڑھیں، کیونکہ تم میں پہلے تاریکی تھی، مگر اب میں نور میں ہوں۔ کیا پہلے تاریکی کس وجہ سے تھی؟ پہلے ہم شریعت کی طرف سے چلتے تھے، اور ہم سے کیا ہو جاتے تھے؟ گناہ ہو جاتے تھے۔ شریعت کسی کو گراتی نہیں ہے، وہ آپ کی کیا ہے؟ رہنمائی کرتی ہے، آپ کو آگے بڑھاتی ہے، روشنی کی طرف لے کے آتی ہے۔ مگر خداوند یسوع مسیح نے شریعت کے سارے قوانین پورے کر کے ہمیں نور کے اندر ہمیں بلا دیا۔ اب باقی ہماری زندگی ہے کہ ہم نے شریعت میں چلنا ہے یا نور میں چلنا ہے یا تاریکی میں چلنا ہے۔ ہم نے چلنا کتنا ہے، یہ فیصلہ خدا نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ بس نور کے فرزندوں کی طرف چلو۔ کس کی طرح چلنا ہے؟ نور کے فرزندوں کی طرح۔ نور روشنی ہے، وہ تاریکی سے جدا کرتی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی کیا ہے؟ نور کا پھل کیا ہے؟ ہر طرح کی نیکی، لفظ استعمال ہوا ہے، ہر طرح کی نیکی،
جو کہ ہم نے پیدا کرنی ہے نور میں چلتے ہوئے، اور راست بازی اور سچائی ہے۔ کیا ہے؟ راست بازی اور سچائی ہے جس کے اندر ہم نے چلنا ہے۔ نور کا فرق کیا ہے؟ راست بازی اور سچائی۔ جب ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو ہماری نور کی روشنی کیا بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ کس سے معلوم کرنا ہے؟ تجربے سے، ایکسپیرینس سے، اپنے اس ٹھوکر کھانے کی وجہ سے کہ ہم کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہے۔ اور جب ٹھوکر کھا کے وہی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں سیکھا، ہم تاریخی میں۔ تو ہمیں کیا کرنا معلوم کرنا ہے؟ اپنے تجربے سے معلوم کرنا ہے کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ کیا خداوند کو کیا پسند ہے؟ کیا خداوند کو برائی پسند ہے؟ میرے خیال میں سب چرچ میں یہ بات جانتے ہیں کہ خدا کو برائی نہیں پسند، ہمیں کیا پسند ہے؟ نور پسند ہے، اور ہمیں نور میں چلنا ہے اور سچائی کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ ہم اس کے سارے کاموں میں اپنی تجربے سے اور اپنی اس محبت کے ساتھ اس طریقے سے پار آنا ہے، اور طریقے سے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو۔ کس کی وجہ سے؟ طریقی مطلب اندھیرے کی وجہ سے ہم نے کن کاموں میں شامل ہونا جو بے پھل ہے۔ مطلب کوئی ایسا درخت اور آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ اس میں سے توڑنا چاہو اور اس میں پھل نہیں ہے، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ برا فیل ہوگا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ درخت اجڑا ہوا ہے اور اس میں پھل نہیں ہے، تو آپ کی بھوک مٹے گی؟ کبھی نہیں ملے گا، آپ کبھی اس درخت سے خوش نہیں ہو سکے۔ خدا بھی اندھیرے میں اور طریقی والے لوگوں سے خوش نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ہمیں طریقی میں نہیں چلنا بلکہ نور میں چلنا ہے، اور نہ بلکہ ان پر ملامت کیا کرو۔ ان پر جو طریقی کے کام ہیں ان پہ کیا کرنی ہے؟ نصیحت کرنی ہے، ملامت کرنی ہے، بولنا ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی گرے نہ، کوئی جھٹکا نہ کھائے، کوئی ٹھوکر نہ کھائے، کوئی نیچے نہ گرے، کیونکہ ان کے پوشیدگی کے کاموں کا ذکر ابھی کرنا شرم کی بات ہے۔ مطلب ایسے کام جو اندھیرے یا طریقے میں کیے جاتے ہیں ان کا کیا ہے؟ شرم کا باعث ہے۔ ہم جو جتنے بھی بیک گراؤنڈ میں یا اندھیرے کے کام کرتے ہیں وہ شرم کا باعث ہوتے ہیں، جن کا عام طور پر ہم کہیں بھی ذکر نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس بات کو اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور تیل ہے، اور جن چیزوں سے پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کن چیزوں پہ جی کوئی آپ کو کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس کا مطلب ملامت کی جا رہی ہے کہ آپ بیٹا سچائی کی طرف چلو۔ کوئی کہے کہ آگے پتھر ہے بیٹا اس سائڈ سے جاؤ، مطلب ملامت کی جا رہی ہے کہ بیٹا گر نہیں جانا، ٹھوکر نہیں کھانا، تکلیف نہیں پانا۔ تو ہمیں اس ملامت میں اپنی سچائی ڈھونڈنی ہے، روشنی ڈھونڈنی ہے اور نور ڈھونڈنا ہے۔ اور ہم 14ویں آیت پہ چلیں گے، اور اس کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ کیا؟ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے ادھر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر روشنی ہے، ہمیں پتہ ہے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کون کون سے فیس ہیں اور کون کیا کام کر رہا ہے۔ یہ کیا بتاتی ہے؟ روشنی بتاتی ہے ہمیں، اور روشنی کیا ہے؟ نور ہے، چمک ہے، اور ایک ایسا سیکنڈ علم ہے جس کو آپ ہمارے 1 منٹ کے لیے اندھیرا کر دو تو آپ سارے میرے خیال میں آدھا گھنٹہ بھی ادھر بیٹھنا پسند نہ کریں، کیونکہ گرمی ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا اور الجھن ہونا فیل ہو جائے گی۔ تو آپ ایسی زندگی نہ گزاریں جو کہ آپ کے اندر الجھن، تکلیف، پریشانی پیدا کرتی ہے۔ اور اگلی آیت 14 ہے، اس لیے کہ وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والوں جاگو۔ اور کن کو کہنا ہے؟ اے سونے والوں کیا کرو؟ جاگو۔ اس کا مطلب ہم اندھیرے میں ہیں، ہم اندھیرے میں، جب انسان سوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں کیا ہوتی ہے؟ تاریکی ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرتا ہے؟ نور کی وجہ سے جگایا جا رہا ہے تاکہ ہم نور میں چلیں، تاکہ ہم کبھی ٹھوکر نہ کھائیں۔ اور مردوں میں سے جی اٹھا جو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ کیا چمکے گا؟ مسیح کا نور، جس نے ہمیں نور میں بھیجا ہے، جو نور سے پیدا ہوا ہے، اور جس نے
اس دنیا میں آ کے شریعت کے ایک ایک کام کو تیرے نام اس نے کیا ہے. کس وجہ سے؟ نور کی وجہ سے. اس نے کس کو دور کیا ہے؟ ہماری زندگیوں سے تاریکی کو دور کیا ہے, اندھیرے کو دور کیا ہے. اس نے ہمارے اندر وہ چراغ جلایا جو کبھی نہ بجھنے والا. کون سا چراغ جلایا؟ جو کبھی نہ بجھنے والا ہے. خدا نے نور میں کیا کام کیا ہے میں اس پہ بھی بتاتا چلوں. خدا نے ہمیں ہمیشہ کی موت سے بچایا ہے جو کہ کیا ہے؟ تاریخ ہے. اس نے ہمیں کہاں ٹرانسفر کیا؟ ہمیشہ کی زندگی میں. یسوع مسیح کا جو خاص کام تھا وہ عالم رواں کی کنجیاں لینا تھا, ہمیں تاریخی سے نکالنا تھا. ہمیں تاریخی میں تھے جب لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور کیا ہوا؟ خدا کے جلال سے محروم ہوئے. انہوں نے سب نے گناہ کیا مگر ہم شروع سے ایڈ تک کیا تھے؟ گناہ کرتے. اس گناہ کے اندھیرے سے ہمیں کس نے نکالا؟ خداوند یسوع مسیح نے نکالا تاکہ ہم کس میں چلیں؟ نور میں چلیں اور زندگی میں چلیں. 15ویں آیت بس غور سے دیکھیں کہ کس طرح چلتے ہیں. کس کی طرح خاص زور دیا گیا ہے غور سے. آپ ہم جب کسی چیز پہ غور نہیں کرتے, جب ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی کر بیٹھتے ہیں. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توجہ کرنا چاہیے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں, تاریکی میں چل رہے ہیں یا نور میں چل رہے ہیں یا خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا ابلیس کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے. آگے سنیں, نادانوں کی طرح نہیں. اس کی طرح نادانوں کی طرح نہیں, مطلب نادان نہیں ہونا, ہمیں بے وقوف نہیں ہونا, فول نہیں ہونا. ہمیں روشنی میں چلنا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے اور غور سے دیکھیں بلکہ دلاؤں کی مانند چلو. کس کی مانند چلو؟ خدا کہہ رہا ہے دلاؤں کی مانند, حکمت کی مانند, روشنی کی مانند, اچھی حکمت رکھنے والوں کی مانند چلو تاکہ خدا آپ کو اس میں ایسی تربیت, ایسی نصیحت کرتا ہے اور اس طریقے سے سکھاتا ہے. جب ہم نور میں چلتے ہیں ہم کیا نہیں کھاتے؟ ٹھوکر نہیں کھاتے. اور وقت کو غنیمت جان کر, کیونکہ دل برے ہیں. کس کو ہم نے غنیمت جانا ہے؟ وقت کو. ہمیں کیا کرنی؟ وقت کی قدر کرنی ہے اور وقت کو کیا جانا ہے؟ غنیمت. مانو اس کی ایسی اس طریقے سے اس کو سوچنا ہے کہ کون سا وقت اور کون سا ٹائم ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے. یہ ہم نہیں جانتے مگر ہمیں کیا ہے؟ وقت اور دن ہنوز برے ہیں. ہمیں ٹھوک ٹھوک کر کیا رکھنے ہیں؟ قدم رکھنے ہیں. اس دور میں اکثر ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے عزیز کا فوت کی ہے, اس کی کم سے کم 32 ایئرس ایج تھی اور میرے تھوڑا سا قریب بھی تھا اور اس نے بہت سارا میرے لیے کام بھی کیا اور چرچ میں بھی کام کیا اور بہت ہیلپ کی اور ہمارے لیے اس نے بہت سارے ایسے کام کیے. مگر اب کیا ہوا؟ تاریخی میں چلنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ دنیا سے چلا گیا. جب ہم کسی کو فورس کرتے تھے کہ بیٹا چرچ آؤ ہے تو ہمارے پرابلم سولو ہو جائے گے. جو دل کے اندر اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے گا, جو دماغ میں اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے گا, جو زندگی میں اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے گا. مگر کیا ہم اپنے اندھیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تو ہم پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمیشہ کی تاریکی میں. ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ وقت اور یہ دور ایسا ہے کہ ہمیں خدا سے جدا نہیں ہونا چاہیے. تو پلیز اپنے پنجے اور ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے, وہ کب آپ کو جگڑ لے آپ کو ایک پل میں بھی پتہ نہیں چلے گا. تو اپنے آپ کو اتنا الرٹ کر لیں, اتنا چست کر لیں اور اتنا غور اور ہر چیز سے الرٹ ہو کے چلیں جو آپ کو کی خدمت, آپ کی زندگی, آپ کی پروٹیکشن آپ کو خدا کے پاک فرشتوں کی وجہ سے ملے, تاکہ جب آپ نور میں چلیں گے تو نوری فرشتے آپ کی ہیلپ کریں. ہم سب اپنے آپ کی طرف چلیں گے. سب اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھ کے سمجھو کہ کیا ہے. یہ سچن کے اندر لکھا ہے اس سبب سے کیا نہ بنو, نادان نہ بنو. ہمیں کیا نہیں کرنا؟ نادان نہیں بننا, بھولا نہیں بننا, ایسا نہیں کرنا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو. کس کی مرضی کو؟ کلام کی مرضی کو, خدا کے خاتموں کی مرضی کو, نور کی مرضی کو اور سچائی کی مرضی کیا کرو؟ سمجھو. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ سمجھ جاتا اس دن
کہ میں اسے چرچ کے لیے کیوں انوائٹ کرتا ہوں, میں اس کو اس خدمت کے لیے کیوں انوائٹ کرتا ہوں, آج وہ ہمارے درمیان ہوتا اور کئی چیزوں سے اور تاریخی کے اندھیروں سے کیا ہو جاتا, بچ جاتا. اور ہمیں ان تاریخی کے اندھیروں سے بچنا بھی چاہیے. بس تھوڑی سے آگے, اور یہ آگے لکھا ہے, یہ واقعہ اور یہ وجہ کس وجہ سے ہوئی, یہ 18 کہتے ہیں. اور شراب میں متوالے نہ بنو. شراب ادھر لفظ استعمال شراب میں متوالے نہ بنو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پینے کے لیے ہے, جب ہمیں اس کو زیادہ پینی ہے یا کم پینی ہے. ادھر اس دور کے اندر جس دور کی یہ آیت ہے, جب خدا کا کلام الفا اور اومیگا شروع واقع سے خدا کا کلام ہمیشہ کیا رہا ہے, یکساں رہا ہے. اس کے مطابق یہ اس دور کے اندر, آج کے دور میں ہم مشروبات چائے پی لیتے ہیں, کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں, اس دور کے اندر کیا ہوتی تھی, یہ مشروبات کی گیس لوکیٹنگ تھی, اسے گیس کے طور پہ دی جاتی تھی. اور اس کو جیسے اب ایک کپ چائے پیتے ہیں تو وہ بھی اتنی سی لیتے تھے, مگر وہ یہ نہیں ہوتی تھی جسے ہم شراب کا نام دیتے ہیں. وہ ایک مین ہوتی تھی, انگوروں کا شیرہ ہوتا تھا, جو مہمانوں کو عزت کے طور پہ دیا جاتا تھا, اس کی رسپیکٹ کے طور پہ دیا جاتا تھا. اور اس دور میں یہ ایک مشروب تھا جس کو ہم نے شراب کا لفظ, اور شراب کا مطلب ہوتا ہے شرارت پیدا کرنا. اور جب انگوروں کی مہک یا زیادہ پی لیتے تھے تو ہمیں کیا نشہ ہو جاتا تھا. یہ اس وجہ سے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے, اور ویسے اس کے لیے مہک کا ورڈ استعمال ہوتا ہے, جو کہ اس دور میں مہمان نوازی کے لیے دی جاتی تھی. کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی کیا ہوتی ہے, جب ہم حد سے زیادہ پی لیتے ہیں, مہک پی لیں, شراب پی لیں, جب کوئی نشہ کوئی بھی چیز کھا لے, اس سے اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں, تو کس میں چلے جاتے ہیں, تاریخی میں چلے جاتے ہیں. جب تاریخی میں چلے جاتے ہیں تو تاریخی کے جو حاکم ہیں وہ آپ کو کیا کرتے ہیں, گھیر لیتے ہیں, اور جو وہ گھیر لیتے ہیں تو پھر دبوچ کے اپنی تاریخی میں لے جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچے جو آپ کو تاریخی میں لے جاتی ہیں. یہ اس لیے آگے اتنی اچھی بات ہے, بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہمیں کس سے معمور ہونا ہے, روح سے, نہ کہ شراب سے, نہ نشے سے, نہ کوئی ایسی چیز سے جس سے ہمیں معمور ہونا ہے. ہمیں کس سے معمور ہونا ہے, روح سے معمور ہوتے جانا ہے. اور ہماری خوراک کیا ہے, روح. ہماری طاقت کیا ہے, روح. ہماری زندگی کیا ہے, روح. اور جو ہمیں نور کی طرف لے کے چلتی ہے. 19 چلے گئے. اور آپس میں ایسا مزاج رکھو, گیت آگے, آپس میں مضامین اور گیت اور روحانی غزلیں گاتے رہو, اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہو. کیسے گاتے رہو, دل سے, محبت سے, سچائی سے کیا کرتے رہو, گاتے بجاتے رہو, مطلب تعریف کرتے رہو. اور سب یہ روح کے وہ ہے پھل, اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. کس کا شکر کرتے رہو, خدا باپ کا. جب ہم نور میں چلیں گے تو ہم کھاتے پیتے اٹھتے سوتے چلتے پھرتے, ہم کس کا شکر کریں گے, خدا کا شکر ادا کریں گے. اور ہمیں اس کی شکر گزاری میں بڑھتے رہنا چاہیے, بڑھتے رہنا چاہیے. کبھی ہمیں پیچھے نہیں آنا چاہیے, تاکہ ہمیں کیا نہ آتے پھر, تاریخی نہ آتے پھر, اس دنیا کی وہ تاریخی جو ہمیں کبھی نہ چھوڑتی ہے. میں اس نور کے لیے اور اس محبت کے لیے اور اس کلام کے لیے آپ کے اندر وہ بیج بیجنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ نور کے اندر چلیں اور زندگی میں چلیں اور ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا آپ کو برکت ہے اس کلام کے ذریعے, اس محبت کے ذریعے, اور یونائٹڈ میتھڈسٹ کے پیشے گاڈ بلیس یو.